من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ محض دنیاوی زندگی اور اس کی رونق کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کوئی چیز نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب اکارت اور بیکار ہو جائیں گے، اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی بے فائدہ ہے۔ اصل میں تو یہ آیت کافروں سے متعلق ہے کہ اگر یہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں تو چونکہ آخرت پر ان کا یقین نہیں، صرف دنیا کا فائدہ مقصود ہے، لہذا وہ دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں اور دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے ان کو اس کا فائدہ بھی مل جاتا ہے۔ آخرت میں اس نیکی پر، اس کام پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جس عمل کا مقصد اللہ کی رضا جوئی اور آخرت میں نجات کا اجر نہ ہو، ریا اور دکھلاوے کے جذبے کے ساتھ کیے گئے ایسے عمل پر آخرت میں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو شخص کافر ہو اور دنیا کا طالب ہو، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہو، اس کے ساتھ ایک گواہ یعنی قرآن کریم بھی موجود ہو، اور اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو رہنما اور باعث رحمت ہے وہ بھی اس پر گواہ ہو؟ یہی لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لہذا آپ قرآن کے سلسلے میں شبہ اور شک میں نہ پڑ جائیے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتاری جانے والی سچی کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں گواہ کے بارے میں فرمایا، کھلی ہوئی دلیل، موجود گواہ اور پہلے گواہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی دلیل سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کی پاکیزہ اور آپ کی بے داغ زندگی بجائے خود آپ کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ گواہ سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ اپنے معنوی محاسن، واقعاتی صداقت، تعبیر و بیان کی خوبصورتی اور خوبی اور لوگوں کا اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہونا، غرض کے ہر جہت سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اور وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ کے معنی یہ ہے کہ قرآن سے پہلے بھی تورات و انجیل نبوت محمدی کی گواہی دیتی رہی ہے۔ اس طرح تین دلیلیں اور گواہیاں نبوت محمدی کی صداقت اور قرآن کریم کی حقانیت پر جمع ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ ایمان لانے سے انکار کریں وہ اور ایمان لانے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا تذکرہ فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا ذکر نہیں کیا گیا، غالباً اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ آپ شریعت موسوی ہی پر عمل کی دعوت دیتے تھے، گویا ایک درجے میں انجیل تورات کے تابع تھی، اس لیے اس کا مستقلاً ذکر نہیں فرمایا گیا۔ نیز اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اب قیامت تک انسانیت کی نجات و فلاح
قرآن مجید اور اسوہ نبوی ہی سے متعلق ہے۔ قرآن پر ایمان لائے اور قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول کیے بغیر کسی شخص کا ایمان معتبر ہو ہی نہیں سکتا، اور جو نہیں مانے گا اور جو اسوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے لیے نجات کا باعث نہیں سمجھے گا اور قرآن مجید کی کامیابی کو اصل کامیابی نہیں سمجھے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ نیز اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ آپ قرآن کریم کے سلسلے میں شبہ اور شک میں مت پڑیے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتاری جانے والی سچی کتاب ہے۔ گویا اس میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں عام لوگوں سے خطاب ہے، کیونکہ آپ پر تو خود قرآن کریم نازل ہوا، تو آپ کے شک و شبے میں مبتلا ہونے کا کیا سوال؟ پتہ چلا کہ آپ کے ذریعے مخاطب ساری امت ہے، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ذرہ برابر اس میں شک مت کرو، بلکہ یہ قرآن مجید سچا اور پکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ان کی باتوں کو اپنے لیے رہنمائی، کامیابی، نجات کا ذریعہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی صداقت کو ماننے کے بعد اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل چاق و چوبند اور نشاط آمیز بنا دے۔